پاکستان میں سائبر کرائمز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وکٹم ہمارے ساتھ ہیں. کرمنل نے ان کو ٹریپ کر کے ان سے پیسے بٹورے اور وہ پیسے بٹور کر وہاں سے غائب ہو گیا. انیشیلی جو ہم لوگوں نے ان کو 50 لاکھ کی اماؤنٹ آن لائن ٹریڈنگ کی مد میں دی. کرپٹو کرنسی کا وہی بٹ کوائن کا دکھا کر اس میں آپ انویسٹ کریں. ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ہم اس کو جو ہے نا ٹریڈ کرتے ہیں. 50 لاکھ جمع 30 لاکھ اور پھر آپ اس کو 24 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. 6 منتھس کے اندر آپ کو وہ سارا اس سے ٹرسٹ کا ریلیشن بلڈ کر کے ریپ کر کے لیے. اپنے ایک تو آفیسز دکھائیں, دوسرا اپنی گاڑیوں کا بزنس شروع کیا, تیسرا ہمیں جو مری میں ان کے فلیٹس ہیں ہمیں وہ فلیٹس دکھائے گئے. سائبر کرائم کی جتنی بھی ڈیلنگز ہیں وہ نیشنل رسپانس سائبر کرائم سینٹر کرتا ہے. اس میں آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ ایف آئی اے کے ڈیلی چکر مار کے 3 مہینے میں ایک ریٹ ہوئی ہے. معصوم لوگ ہیں, ان لوگوں کی سنیں تو تقریباً یہ 14-15 کروڑ روپے کا فراڈ انہوں نے کیا ہے. پروگرام ہے سائبر واچ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں عبد الرحمان. ناظرین, دنیا میں کرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے انویسٹیگیشن ایجنسیز دن رات کام کر رہی ہیں. اگر ہم کرائمز کی بات کریں تو سائبر کرائم سب سے بڑھتا ہوا کرائم ہے اور پاکستان میں سائبر کرائمز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ایفیکٹز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن کی جو مین پاور ہے وہ کم پڑ رہی ہے. ناظرین, سائبر کرائم میں بلیک میلنگ, ہراسمنٹ, چائلڈ پورنوگرافی, ڈیفامیشن, یہ وہ کرائمز ہیں جنہوں نے انسانوں کی زندگیاں تک تباہ کر دی ہیں, لوگوں کے رشتے تک ٹوٹ گئے ہیں. لیکن ایک کرائم ایسا ہے جس سے لوگ اپنی پرانی زندگی یا لوگ اپنی رننگ لائف میں واپس نہیں آ سکے, وہ ہے فائنینشیل کرائم. ناظرین, یہ ایسا کرائم ہے جو کرمنل کے لیے سب سے ایزی ٹارگٹ, وہ وکٹم کو ایزیلی ٹارگٹ کر اور بغیر کسی ٹریس کے وہ اپنا کرائم بھی کر لیتا ہے اور وکٹم کو وکٹمائز کر وہ اب وہاں سے غائب بھی ہو جاتا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ویسے ہی ایک وکٹم ہمارے ساتھ ہیں جو اس کرائم کے اندر ٹریپ ہوتے گئے اور اس فراڈولنٹ کرمنل نے ان کو ٹریپ کر کے ان سے پیسے بٹورے اور وہ پیسے بٹور کر وہاں سے غائب ہو گیا. آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ کیسے اس کرائم کے اندر ٹریپ ہوئے. جی احمد. سر, ایکچولی بات ایسے ہے کہ جو عمران آصف نام کا بندہ ہے جس کے ساتھ ہماری ملاقات ایک ایونٹ میں ہوئی تھی, یہ عمران آصف اور اس کی وائف نادیہ ایک ایونٹ میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہمیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائٹ سے انٹروڈکشن ہوا کہ جی یہ عمران صاحب ہیں اور یہ آن لائن ٹریڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں. اور یہ آپ اس فراڈولنٹ کی بات کر رہے ہیں جی, جو جس نے آپ سے فراڈ کیا. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران صاحب ہیں اور یہ آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے. تو ہماری ایک ملاقات اس ٹائم پہ ایک ایونٹ میں ہوئی. اس کے بعد ہماری کوئی ایسا ملاقات نہ ہو سکی ان سے, تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پارٹنر کو, جس کو انہوں نے بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پارٹنر نہیں ہے, یہ ہمارا ملازم ہے, اس کے تھرو میرے بردر ان لا ہیں ان کو اپروچ کیا. انہوں نے فیس بک کے ان کا اکاؤنٹ کہیں سے ڈھونڈا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور میرے بھائی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ان کا اکاؤنٹ ڈھونڈ کے انہوں نے ان کو میسیجز کیے. میسیجز کس ٹائپ کے, مطلب اپنے بروشرز بھیجے کہ ہم لوگ گاڑیاں جو ہیں وہ گروی ڈیل پہ آپ کو دے رہے ہیں, مارکیٹ میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گروی پہ گاڑی نہیں دیتا, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو ہم لوگ اچھی آفر پہ ایک گاڑی دیتے ہیں. تو ایز ہم لوگوں نے ٹیسٹر کے لیے ان لوگوں کو جو ہے نا 8 لاکھ روپے فرسٹلی, مطلب یہاں سے آپ ٹریپ ہونا شروع ہو گئے اس کرمنل کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, تو 8 لاکھ جو ہے ہم لوگوں نے مطلب ان کو فرسٹ ٹائم پہ دیے. اس کے بعد کوئی ہفتہ ایک وہ گاڑی ہم لوگوں نے یوز کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جی ہماری جو پارٹی ہے, جس پارٹی کی ہم لوگ گاڑیاں لیتے ہیں, تو وہ گاڑیاں دے نہیں رہی, تو آپ اس طرح کریں کہ یہ ہماری گاڑی واپس کر دیں. تو میرے جو بردر ان لا ہیں, گاڑی بیسیکلی ہم لوگ مطلب ہی یوز کر رہے تھے, تو ہم نے وہ گاڑی واپس دے دی اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ ہمیں 50,000 پروفٹ جو کہ 8 لاکھ ہم لوگوں نے دیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہمیں ایک ہفتے بعد وہ آپ کو 8,50,000 ریٹرن کر رہے ہیں ود پروفٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی گاڑی واپس لگے. ہماری ڈیل کلوز ہو گئی. اس کے بعد نہ ہم لوگوں نے ان کو اپروچ کیا. پھر تقریباً کوئی 15-20 دن کے بعد ان کا ایک بندہ دوبارہ جو ہے وہ وہی فیس بک کے اوپر اپنا بروشر ای کار سروس کا, کیپٹن کار سروس کا اور پھر روز میری فلیٹس کا, اس طرح کے کچھ بروشرز جو ہیں اگین میرے دونوں بردرز کو جو ہے نا انہوں نے فارورڈ کیے. ہم لوگوں نے ان بروشرز کو پڑھ کے تو کوئی ایسا ان کو رسپانس نہیں دیا. پھر ان لوگوں نے ہمیں جو ہے پرسنلی, ان کا ایک آفس ہے وہاں پہ ہمیں بلایا گیا, بلا کے ہمیں ایک پریزنٹیشن دی گئی
کہ آپ ہمارے ساتھ پیسہ لگائیں ہمارے روزمیری فلیٹس میں, ہماری کیپٹن کارڈ سروس میں, یا ہمارے ساتھ آپ مطلب آن لائن ٹریڈنگ میں آ جائیں. لیکن ایسا ہمیں آن لائن ٹریڈنگ کا نہ تو کوئی آئیڈیا تھا, سو ہم لوگوں نے آن لائن ٹریڈنگ میں کوئی پیسہ نہیں لگایا. گاڑی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی, ہم لوگ تھوڑا سا ٹرسٹ کر رہے تھے, اس وجہ سے ہم تینوں نے آپس میں مشورہ کر کے جو ہے نا پھر 2 گاڑیوں کی ڈیل ہم لوگوں نے کی. اچھا, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے 2 پارٹنرز اور بھی تھے؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو وہ جب 2 گاڑیوں کی ہماری ڈیل ہوئی, ان میں ہم لوگوں نے ان کو تقریباً 22 لاکھ روپے دیے, جس میں ہمیں ان لوگوں نے 2017 ماڈل کی GLI گاڑی جو ہے نا گروی کے اوپر دے دی. ہم لوگوں نے وہ گاڑیاں یوز کرنی شروع کر دی. کوئی تقریباً 1.5-2 ماہ کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو جو ہے نا ایک کرنسی ہوتی ہے نیٹ کے اوپر, اس میں بھی آپ کے پیسے لگوائیں گے, اس میں آپ کو بڑا پروفٹ ہوگا, آن لائن ٹریڈنگ ہوگی, آپ کے سامنے آپ کے اکاؤنٹس دکھائے جائیں گے, آپ کے موبائل کے اوپر اکاؤنٹس ہوں گے. انہوں نے ہمیں ایک اور پریزنٹیشن دی وہ اپنے دوسرے آفس میں, اور بتایا کہ جیسا کہ ہمارے 2 آفیسز ہیں آپ نے دیکھ لیے ہوئے, ہم لوگ ٹرسٹی ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کے پیسے کی گارنٹی ہم لوگ دیں گے ہر طرح سے. ہم لوگوں نے وہ گاڑیوں کی ڈیلیں کنٹینیو کر لیں. اس کے بعد تقریباً ایک انیشیلی جو ہم لوگوں نے ان کو 50 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ آن لائن ٹریڈنگ کی مد میں دی, جس میں ہم لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جی آدھے پیسے آپ کے روزمیری فلیٹس میں ڈالے جائیں گے, تقریباً کوئی جو ہے نا آدھے پیسے جو ہیں وہ کچھ آن لائن ٹریڈنگ میں ڈالیں گے, اور کچھ جو ہے وہ آپ کا گاڑیوں میں ڈالیں گے, کہ ہم گاڑیاں لے کے آگے کسٹمرز کو گروی پہ دیں گے, اور ان سے جو پروفٹ ارن ہوگا وہ پروفٹ آپ سے شیئر کریں گے. مطلب انہوں نے آپ سے اور انویسٹمنٹ اس چکر میں جو ہے اس ٹریپ کا آپ کو ٹریپ کر کے اور انویسٹمنٹ آپ سے لی. جی بالکل اسی طرح. تو ہمارا اب ان کی طرف تقریباً 50 لاکھ ایک چلا گیا, اور دوسرا جو ہمارا 22 لاکھ گاڑیوں والا پہلا وہ ان کی طرف چلا گیا ہوا تھا. اچھا, اس میں آپ نے 50 لاکھ روپیہ ان کو اور انویسٹ کیا, کیونکہ آپ کا ایک ٹرسٹ بنا ہوا تھا, ٹرسٹ کا ریلیشن جو ہے بلڈ ہو چکا ہوا تھا. بالکل. پھر ان کا کوئی گاڑیوں والوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوا یا کیا ہوا آئی ڈونٹ نو, کیونکہ فراڈ لوگ تھے. ان لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے مطلب بڑے انوسینٹ بن کے گاڑیاں واپس لے لیں کہ جی ہماری پارٹی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو گیا ہوا ہے, پارٹی جو مان نہیں رہی, آپ اس طرح کریں گاڑیاں واپس کر دیں, ہم آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیں گے. خیر ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں جیسے ان لوگوں نے کہا منوہن ان کو واپس کر دی. اب جب ہماری پیمنٹ لینے کی باری ہے, جو گاڑیوں کی باری میں 22 لاکھ دیا ہوا تھا, تو وہ آئیں بائیں شائیں یہ کرنا سٹارٹ کر دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کی اماؤنٹ ہمارے پاس ہے, 50 لاکھ بھی آپ کا ہمارے پاس ہے. اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں ہو گیا لاس, تو لاس میں تو ہم لوگ آپ کو پیمنٹ نہیں دے سکتے. آپ اس طرح کریں گاڑیوں کے پیسے اور جو آپ نے 50 لاکھ دیا ہوا ہے اس کو جو ہے نا ہم لوگ ادھر ایک اور پول بنا کے 3 ماہ کا کوئی آن لائن ٹریڈنگ کا پول بنایا ہے انہوں نے, اس میں ہم لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں. 3 مہینے کے بعد یہ ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کی جتنی انویسٹمنٹ اس میں ڈالیں گے 100% پروفٹ جنریشن کے ساتھ آپ کو واپس مل جائے گی. ہم لوگ ان کے اس چکر میں اگین ٹریپ ہو گئے کہ ٹھیک ہے یار, بندے نے پہلے پروفٹ دیا تھا, بندے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا, لاس ہونا ایک فطری بات ہے. اور وہ جو آن لائن ٹریڈنگ کی بات کر رہا تھا اس میں مطلب وہ کوئی اسپیسیفکلی بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ اس جگہ آن لائن میں نے آپ کے پیسے انویسٹ کرنے ہیں؟ جی اسپیسیفکلی اس نے ہمیں کوئی مطلب ایسا نہیں کہا, اس نے یہی ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھیں جی بٹ کوائن کا ریٹ کدھر جا رہا ہے, آپ پیسہ دیں, آپ کا مطلب آپ کو کرپٹو کرنسی کا وہ بٹ کوائن کا دکھا کر اس نے کہا کہ یہ ریٹس ایسے فلکچویٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ انویسٹ کریں. اور آپ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں, ہم اس کو جو ہے نا ٹریڈ کرتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمیں ٹریڈنگ کا بتا رہا تھا کہ ہم بٹ کوائن کو ٹریڈ کرتے ہیں اپنی یہ آن لائن ٹریڈنگ میں. تو اس سے ہمیں جو ہے نا جیسے ہی پرائس مارکیٹ ویلیو سے نیچے جاتی ہے ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں, جب اوپر جاتی ہے ہم فوراً اس کو ٹریڈنگ میں اندر جو ہے نا وہ سیل کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے جو اس نے ہمیں ڈالرز کے اکاؤنٹس میں شو کیا تھا. پھر ان لوگوں نے وہ والا جو اپنا اکاؤنٹ تھا اس میں ہمیں اور موٹیویٹ کیا, ایک انہوں نے سیمینار اور ارینج کیا, اور اس سیمینار میں انہوں نے ہم لوگوں کو بھی کہا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی, اور جو دوست ہیں آپ کے یونیورسٹی کے فیلو ہیں یا مطلب آپ کے کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی دوست ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ لائیں, یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. تو ہم اس ایونٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ شریک ہوئے. وہاں پہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ 3 مہینے کا پول بن رہا ہے, اس میں اتنی انویسٹمنٹ ہوگی,
اور ہم لوگ اچھا وہ جو سیمینار انہوں نے آپ کے لیے ارینج کیا تھا مطلب وہ پبلک پلیس پہ تھا یا ان کے آفس میں تھا؟ ان کے آفس میں ہی تھا. پبلک انہوں نے اپنے آفس میں اپنے آفس میں انہوں نے جو ہے وہ پبلکلی اوپن تھا وہ آفس. جی اس سیمینار میں انہوں نے اپنی وائف کو جو ہے وہ بھی بٹھایا ہوا تھا. اور یہ جو فراڈولنٹ جو کرمنل ہے جس کا نام آپ نے عثمان یا کیا نام بتایا؟ عمران جس کا نام آپ نے بتایا, وہ اپنی وائف کو بھی وہاں ساتھ لے کر آئے. جی اپنی وائف کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا. پھر یہ ہوا کہ ہم اس سیمینار کے بعد, کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی ٹرسٹ کر رہے تھے کہ نہیں بندہ ٹھیک ہے, اس نے ہمیں پروفٹ دیا ہے, اور ہم لوگوں نے مزید جو ہے 24 لاکھ روپے اس کو پھر ایڈ آن کر دیے کہ ٹھیک ہے 50 لاکھ پہلے ہو گیا, 22 لاکھ وہ گاڑیوں کا ریمیننگ تھا, 22 اور پلس 8 لاکھ جو فرسٹ ڈیل والا تھا, 30 لاکھ روپے, 30 لاکھ 50 لاکھ جمع 30 لاکھ اور پھر آپ اس کو 24 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. 24 لاکھ اس کو دیا تاکہ یہ جو ہمارا یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے, جو گاڑیوں کے جو پیسے تھے تقریباً 22 لاکھ روپے, ہم لوگوں نے اس کو وہ کہا تھا کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ ریٹرن کرنے, آپ نے پول میں نہیں ڈالنے. دوسرا اس نے جو ہمارے پیسے تھے 50 لاکھ اور 24 لاکھ, اس کو اس نے 3 مہینے کا پول بنایا. 3 مہینے کے پول میں ہمیں $5 لاکھ شو کیے کہ یہ دیکھیں جی آپ کی جو اوریجنل اماؤنٹ ہے یہ میں نے اس اکاؤنٹ میں ڈال دی ہوئی ہے, اور یہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کے موبائلوں پہ جو ہے نا وہ لاک ان رہے گا. آپ جب چاہیں اس میں جتنی ٹریڈنگز ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جیسے ہی یہ اکاؤنٹ کلوز ہوگا یعنی کہ اس کی ٹریڈنگ ختم ہوگی 3 مہینے کے بعد, آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے پیسے واپس مل جائے گا ود پروفٹ. جو 100% اتنی انویسٹمنٹ ہے, مطلب جیسے یہ اتنی انویسٹمنٹ آپ مطلب کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ لائک آپ ایک دفعہ اسے 22 لاکھ دے رہے ہیں, پھر 8 لاکھ وہ, پھر 50 لاکھ روپیہ, مطلب یہ آپ نے اکیلے یا جو آپ بتا رہے ہیں پارٹنرز ان کے ساتھ یہ پیسے مطلب آپ نے کیسے ارینج کیے؟ مطلب اٹس اے بگ اماؤنٹ. ایکچولی یہ جو مطلب اب ان کی طرف 1 کروڑ 4 لاکھ روپے ہماری اماؤنٹ بن رہی ہے. 1 کروڑ 4 لاکھ روپے, 1 کروڑ 4 لاکھ جن کے ہمارے پاس ایویڈنس ہیں جو ہم لوگوں نے مطلب ڈفرینٹ ایجنسیز میں دیے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو تقریباً جو یہ والی اماؤنٹ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کیسے ہے, یہ بیسیکلی کچھ ہم لوگوں نے گھر سے لی. جیسے کہ ہر ینگسٹر جب یونیورسٹی سے فری ہوتا ہے, ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کچھ نہ کچھ کرے. سوسائٹی کے اندر آ کر آپ نے کہا کہ جاب کرنے کی بجائے ایز اے بزنس مین یا ایک ایز اے انویسٹر میں آؤں تاکہ اس سوسائٹی میں جو ہے مطلب ایک آپ کو اپرچونٹی زیادہ ملے. جی والد صاحب کا ایک پلاٹ تھا, ایک گھر تھا, انہوں نے بیچ کے مجھے دیا. پھر میرے بردر ان لو ہیں, انہوں نے اپنی جو ہے زرعی زمین جو ہے ان کے والد صاحب نے سیل کر کے ان کو پیسے دیے. تو وہ کچھ ملا کے نا ہمارا تقریباً کوئی 1 کروڑ روپے بن رہا ہے. اچھا مطلب آپ نے پراپرٹی سیل کر کر وہ فراڈلنٹ پرسن کے آپ ٹریپ میں آئے, اور آپ نے کہا کہ وہاں سے انویسٹمنٹ زیادہ آ جائے گی تو میں واپس یہ پلاٹ پھر خرید لوں گا یا کوئی اور اچھی جگہ میں. بالکل ایسا ہی, جو پیسے ہم لوگوں کو گھر والوں نے دیے ہم لوگوں نے اس شرط پہ ان پہ لیے کہ آپ یہ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں, مارکیٹ میں ہم لوگ کام کریں گے, کام کر کے آپ کو یہ پیسے جو ہے نا پروفٹ کے ساتھ واپس کریں. کیونکہ ہمیں اس بندے نے اسی طریقے سے ٹریپ کیا ہوا تھا کہ آپ یہ پیمنٹ لے کے آئیں, آپ کو اس پیمنٹ کے اگینسٹ 100% پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک. اچھا جب یہ سب کچھ ٹریپ ہو گیا اور آپ مطلب پیسے دیتے گئے, کس سٹیج پر آ کر آپ کو پتہ چلا کہ اب ہم یہ ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں یا ہمارے جو پیسے ہیں وہ اب بالکل ڈوب چکے ہوئے ہیں؟ ایکچولی ہم لوگوں کو تقریباً ہم لوگوں کی اس کے ساتھ جو میٹنگز ہیں وہ تقریباً اکتوبر سے سٹارٹ ہوئی. ہمارے کانٹریکٹس اکتوبر دسمبر جو 2017 گزرا ہے اس میں ہوئے, اور جنوری میں ہمارا پول بنایا گیا بقول اس کے. اچھا یہ صرف ود ان 6 months کے اندر آپ کو وہ سارا اس سے ٹرسٹ کا ریلیشن بلڈ کر کے اور وہ سارے پیسے آپ سے جو ہیں اس نے وہ ٹریپ کر کے لیے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. ایکچولی جو یہ والے انہوں نے جو ٹرسٹ بلڈ اپنے ایک تو آفیسز دکھائے, دوسرا اپنے گاڑیوں کا بزنس شو کیا, تیسرا ہمیں جو مری میں ان کے فلیٹس تھے ہمیں وہ فلیٹس دکھائے گئے کہ آپ ٹرسٹ رکھیں, آپ کے پیسے کی جو گارنٹی ہے اگر آپ کے ڈوب بھی جاتے ہیں ہمارے یہ فلیٹس اتنی ویلیو کے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ کی اماؤنٹ ریٹرن کر دیں. پھر ہمیں چیک بھی دیے گئے, چیک جو ہے وہ ان کے اوپر اب FIA میں ہم لوگوں نے انکوائری بھی اوپن کروائی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ پرابلم ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھیں, ہماری دادرسی کیجئے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, اور اگر ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ مطلب سپورٹ نہیں میں آئیں گی یا ہماری نہیں سنیں گی تو پھر ہماری سننے والا کون ہے؟ بالکل آپ کی بات. اچھا اس میں جس طرح یہ سائبر کرائم ہے, آپ نے اس کی جو ہے کوئی رپورٹ کی ہو
کہیں آپ نے یہ کوئی کیس فائل کیا ہو ایف آئی اے، جیسے اس کو ڈیل ایف آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ کرتا ہے جسے ہم NR3C کہتے ہیں، مطلب سائبر کرائم کی جتنی بھی ڈیلنگز ہیں وہ نیشنل رسپانس سائبر کرائم سینٹر کرتا ہے، اس میں آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ جی بالکل، وہاں پہ ہماری ایک انکوائری ہے، ایف آئی اے نے ریڈ بھی کی ہے جب ان لوگوں کا فراڈ ڈسکلوز ہو چکا، جیسے ہمارے جیسے کوئی اور انوسنٹ لوگ ہیں وہ جب اس میں ٹوٹل وکٹمائز ہو چکے ہوئے تھے، تب ہم لوگوں نے اس کو فرسٹ اسٹیپ میں گئے اور ایف آئی اے میں گئے ہم لوگ، ایف آئی اے میں جا کے اپلیکیشن دی، پھر ایف آئی اے کو ساتھ لے جا کے اس کے آفیسز بھی دکھائے، وہاں پہ انہوں نے ریڈ بھی کی، اور وہاں سے کچھ لیپ ٹاپس اور کچھ کمپیوٹرز ایف آئی اے کی ابھی تک جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ایف آئی اے نے اس پہ مطلب وہ انکوائری کر رہی ہے اور اس کو وہ لے کر چل رہی ہے؟ جی بالکل، وہ انکوائری کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ اپلیکیشن جو ایف آئی اے میں ایف آئی اے میں تقریباً 3 ماہ ہو ہی گئے ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آپ کی اپلیکیشن پہ، یا کوئی اس پہ کوئی ایکچولی پروسیس بہت سلو ہے، ہم لوگ ایف آئی اے کے ڈیلی چکر مار کے یہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں کہ 3 مہینے میں ایک ریٹ ہوئی ہے۔ اچھا، وہ بندہ آپ کے کہیں مطلب سامنے ہے یا بندہ کدھر چلا گیا، وہ مطلب ایف آئی اے اسے کیوں نہیں پکڑ رہی؟ ایکچولی اس بندے نے کیا ہے کہ اپنے مطلب ارد گرد جو محلے کے لوگ تھے، جو اسٹریٹ کے لوگ تھے، سب لوگوں سے ان لوگوں نے تقریباً پیسے اینٹ کے ان لوگوں سے فراڈ کر کے اپنا گھر جو ہے جو اس کے کارنر میں اس نے آفس بنایا ہوا تھا، وہ آفس بھی کلوز کر دیے، گھر جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا ہوا ہے، اپنا سامان سارا لے کے غائب ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ اس وقت جو ہے منظر عام سے غائب ہے؟ جی بالکل، اور وہ کہیں ٹریپ بھی نہیں، اور اس کی جو آپ وائف بتا رہے تھے، وہ اس کی جو وائف ہے وہ بھی کیا وہ غائب ہو چکی ہے؟ ایکچولی جب ہم لوگ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ہمیں ان لوگوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ ان کی جو یہ جب روح پوش ہوا ہے، ہم لوگ ان کے مطلب گلی محلے میں جا کے اپنے پیسے کے لیے پوچھنا شروع کیا ہے، پتہ چلا جی ان کی میسز بھی فراڈ کر رہی ہیں، یہ خود بھی فراڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ریلیٹیوز بھی فراڈ ہیں۔ اچھا، مطلب پورا وہ فیملی گینگ ہے جو انوسینٹ ویلدی پرسنز کو ٹریپ کر کے ان سے جو ہے پیسے جو ہے وہ بٹورتا ہے؟ بالکل ایسے ہیں، ان لوگوں نے مطلب معصوم لوگوں سے بھی پیسے لیے، یہ صرف ہمارا 1 کروڑ روپے نہیں ہے یا 1 کروڑ 4 لاکھ ہمارا نہیں ہے، اگر آپ وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں ان لوگوں کی سنیں تو تقریباً یہ 14-15 کروڑ روپے کا فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ پھر ہمیں جو ہے جب پتہ ہم لوگوں نے ان کے مطلب محلے میں گئے، لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں تقریباً 2008-9 سے جو ہے انوسنٹ لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی پہلے کبھی اتنی بڑی اماؤنٹ جمع نہیں ہو سکی، اس دفعہ اماؤنٹ بڑی تھی اور یہ لوگ فراڈ کر کے بھاگ گئے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے اس کرمنل نے ان کو اپنے ٹریپ میں لے کر آیا۔ پہلے اس نے ایک ٹرسٹ وردی کا ریلیشن بنایا ان کے ساتھ۔ یہ لوگ سوسائٹی میں انہی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ ٹرسٹ کا ریلیشن بہت ایزیلی بنا سکیں۔ اس نے ٹرسٹ کا ریلیشن بنا کر ان کو اس حد تک ٹریپ میں لے آیا کہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز تک سیل کر دی، اپنے گھر والوں کی پراپرٹیز سیل کر کے وہ پیسے انویسٹ کیے، صرف اس بات پر کہ اس پہ آؤٹ پٹ ان کو میکسیمم ہوگا۔ لیکن جب انہیں اس کا پتہ چلا کہ وہ ایک فراڈ ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد آپ تک صرف سائبر کرائم کے وکٹمائز کی کہانیاں پہنچانا اور ان کا حل آپ تک پہنچانا، آپ لوگوں کو اویئر کرنا کہ کیسے یہ لوگ سوسائٹی میں لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت مانگتا ہے اور اگلے پروگرام میں ایک نئے وکٹم کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔